میرے گھر والوں نے مجھے دبئی بھیج دیا اور وہ مجھ سے ہر مہینے پیسے منگوا لیتے، یہاں تک کہ میں بیمار رہنے لگا۔ لیکن گھر والوں کو میری کوئی فکر نہ تھی۔ جب میں پاکستان آیا تو میرے گھر والے عیاشی کر رہے تھے اور میرے بیوی بچوں کی حالت بہت بری تھی، اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اب گھر والوں کو پیسے نہیں بھیجنے۔ میں واپس دبئی آیا اور صرف بیوی کو پیسے بھیجتا۔ میری اماں اور بھائی کہتے ہم بھوکے مر جائیں گے، ہمیں پیسے بھیجو، لیکن میں ان کی بات کو ٹال دیتا۔ 5 سال گزر گئے اور جب میں گھر لوٹا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں پر تو ارے تم تو چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے حالات بدلیں۔ ارے مرد تو اپنے خاندان کی خوشیوں کے لیے انہیں اچھا گھر اور آسائش دینے کے لیے کیا کیا کچھ کر لیتے ہیں، اور ایک تم ہو جو ہماری خاطر دوسرے ملک جا کر کما نہیں سکتے۔ ماہم غصے سے پیر پٹکتی ہوئی آ کر سامنے صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ میں اپنا سا منہ لے کر بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ آخر میں کیا جواب دیتا کہ روزی دینا تو مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو دوسرے ملک مجھے روزی دے گا اسی مالک نے مجھے یہاں بھی روزی دینی ہے۔ ایک مرتبہ پھر گہری سانس خارج کر کے میں نے اپنی اماں کا چہرہ دیکھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اماں کی آنکھوں کو دیکھ کر تو جیسے میں چھپ چکا تھا، وہ بھی غصے سے گھور گھور کر مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ دیکھ کر کہنے لگی کہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے یہ، ارے وہ ساتھ والی پروین آپا کو ہی دیکھ لو، کیسی غریب تھی۔ میں نے تو یہ بھی سن رکھا ہے کہ اس کی ساس کچا چن چن کر اپنے بچوں کو پالتی رہی، پھر اس کے بیٹے بھی محنت مزدوریاں کرتے رہے۔ بڑا بیٹا جیسے ہی کام کرنے کے قابل ہوا تو کسی طرح لے دے کے اس نے اپنے بچے کو دوسرے ملک بھیج دیا۔ ڈالروں میں پیسے آنے لگے، اور اب تم دیکھو چند ماہ پہلے ہی یہ پرانا سا محلہ چھوڑ کر وہ بڑے بنگلے میں چلی گئی ہے۔ اب تو اپنے ناک پر مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتی، بڑے بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہے اس کا۔ اس روز میں اور ماہم دونوں ان کے گھر کے باہر سے گزرے تو بڑی سی کار میں بیٹھی بال کھولے اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ میں نے تو خوشی سے اسے سلام دعا کرنا چاہا، مگر مجھے دیکھ کر تو اس نے نظریں ہی پھیر لی۔ لو بھلا، ایسی بھی کیا امیری چڑھ گئی کہ پرانے رشتے ہی بھول گئی؟ اماں مجھے یہ سب باتیں بتا رہی تھیں اور میں خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنا موقف پیش کیا اور کہنے لگا کہ اماں، جس رب نے مجھے روزی دوسرے ملک میں دینی ہے وہ یہاں دے دے گا۔ لیکن اگلے پل میری چھوٹی بہن ماہم تڑک کر بولی، کہنے لگی کہ بس کر دو، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اس ملک میں ہی آپ کی روزی لکھی گئی ہو، کیا پتہ اللہ پاک نے آپ کا روزی کا ذریعہ دوسرے ملک میں رکھا ہو اور آپ یہاں پر خجل ہو رہے ہوں۔ ایک دفعہ باہر جانے میں کیا حرج ہے؟ اپنی ماں اور بہنوں کی بات سن کر میں نے خاموشی سے ایک مرتبہ پھر اپنے ماتھے کو سہلایا تھا۔ دونوں کی باتیں سن کر تو جیسے میرا دماغ ہی گھوم چکا تھا۔ میں بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں آیا تو سامنے ہی بیوی مجھے ترچھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی مجھ سے ناراض تھی، اور اس کی ناراضگی کی وجہ بھی میں جانتا تھا۔ بیڈ پر بیٹھا تو اپنے 2 سالہ بچے کو اٹھا کے گود میں بٹھا لیا، مگر وہ بھی شاید اپنی اماں کی طرح مجھ سے ناراض تھا۔ فوراً میری گود سے اتر کر مجھے دیکھنے لگا تو بے ساختہ میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی زویا کہنے لگی کہ کیا خیال ہے پھر آپ کا، کب تک آپ جا رہے ہیں دوسرے ملک ڈالر کمانے کے لیے؟ اس کی بات سن کر میں سانس خارج کر کے بولا کہ اب تو تم طنز مت کرو، پہلے ہی میں اماں اور ماہم کی باتیں سن سن کر پک چکا ہوں۔ میرا نہیں دل چاہتا کہ میں دوسرے ملک جا کر کام کروں۔ ارے تم نے سنا نہیں وہاں پر کیا کیا کچھ ہوتا ہے؟ دور کے ڈھول سہانے ہی اچھے لگتے ہیں، نہ میری وہاں پر کسی سے جان پہچانے۔ اگر میں چلا بھی گیا تو وہاں پر جا کر کام کیا کروں گا؟ ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ میری بات سن کر زویا میرے پاس آ کر بیٹھ چکی تھی، کہنے لگی کہ دیکھیں احمد، ہماری شادی کو ابھی صرف 3 سال ہوئے ہیں، اور ان 3 سالوں میں ہم نے بہت کم وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہے۔ آپ صبح کام پر جاتے ہیں، رات کو گھر آتے ہیں، اور پھر بھی زیادہ وقت اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ گزارتے ہیں، کیونکہ اس بات پر بھی انہیں اعتراض ہوتا تھا آپ نے ہر بار اپنی ماں کا ہی برم رکھا۔ مجھے نہیں یاد کہ آپ نے کبھی میرے ساتھ پورا ایک دن گزارا ہو۔ اگر آپ دوسرے ملک چلے گئے تو میں تنہا رہ جاؤں گی۔ اپنے ماں اور بہنوں کا رویہ تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ویسے مجھ سے کھار کھاتے ہیں۔ بیوی کی بات سے بہرحال میں واقف تھا۔ انہوں نے میرے لیے زویا کو پسند تو کر لیا تھا، مگر جب بھی میں کچھ دیر زویا کے پاس بیٹھ جاتا یا اس سے باتوں میں مشغول ہوتا تو یہ بات انہیں حسد میں مبتلا کر دیتی تھی۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت میرا اپنے ساتھ ہی گزار سکیں، یہاں تک کہ میری والدہ نے مجھ سے یہ بھی کہہ دیا کہ بس ایک بیٹا ہو گیا نا، کافی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے سالہ سال بچوں کی لائنیں لگانے کی۔
گھر کے حالات بھی پہلے دیکھ لو۔ حالانکہ یہ بات سن کر زویا نے مجھ پر ہی طنز کیا تھا کہ ارے جن ماؤں کا اکلوتا بیٹا ہو وہ تو خوش ہوتی ہیں کہ اپنے پوتے پوتیوں کو اپنی گود میں کھلائیں، مگر واحد تمہاری ماں ہے جو اپنے پوتے سے بھی حسد کرتی ہے۔ میں جہاں نوکری کرتا تھا میری تنخواہ اچھی خاصی تھی، مگر اس کے باوجود میری ماں اور بہنوں کے خواب بہت اونچے تھے۔ دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پھر ان کی بڑھتی آسائشوں نے تو جیسے میری جیب خالی کرنا شروع کر دی تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی خواہشات کو کم کر دے، وہ مجھے ہی کہتے کہ میں اپنی نوکری بدلوں۔ ایک مرتبہ پھر مجھے اپنی ماں اور بہنوں کی بات کو ماننا پڑا اور پھر اپنے دوست سے بات کی جو کہ دبئی میں کام کیا کرتا تھا۔ اسے اپنے جانے کا کہا تو وہ فوراً مان گیا۔ جب یہ بات گھر میں میری ماں اور بہن کو پتہ چلی تو وہ خوشی سے پھول ہی نہیں سمائی تھیں۔ اس روز پہلی مرتبہ ماں نے میری من پسند کھانے پکائے تھے، جبکہ میری بیوی کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ بہرحال میں کیا کرتا، ایک مرتبہ پھر مجھے بیوی اور بچے پر اپنی ماں اور بہن کو فوقیت دینی پڑی تھی۔ چند ہی ہفتوں کے بعد میں دبئی کے لیے بالکل تیار تھا۔ میری ماں اور بہنیں تو بے حد خوش تھیں۔ میری بہن نے تو پہلے ہی مجھے چیزوں کی لسٹ تھما دی تھی کہ میرے لیے یہ سب کچھ لے کر آنا اور لاکھوں روپے کمانا۔ وہی ماں بھی خوشی خوشی مجھے ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی، جبکہ میری بیوی زویا میرے بچے کو اٹھا کر ایک جانب کھڑی رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر میری ماں نے اسے جھڑک دیا تھا کہ جانے والوں کے لیے روتے نہیں بلکہ دعا کرتے ہیں، پہلے ہی رونا ڈال دیا ہے تو یہ کیا خاک وہاں پر جا کر کمائی کر پائے گا۔ زویا اس پر بھی نہیں بولی تھی۔ میں اپنی بیوی بچے سے ملا اور پھر سب کو الوداع کہتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ دبئی پہنچ کر شروع میں مجھے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر یہ شکر تھا کہ میرا دوست میرے ساتھ تھا اور یوں 1-2 ماہ تھکے کھانے کے بعد مجھے ایک اچھا کام مل گیا۔ شروع میں تنخواہ کم تھی، مگر دھیرے دھیرے میں نے اور جگہ بھی کام کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا اور تقریباً 1 سال کی محنت کے بعد مجھے ایک اچھا کام مل چکا تھا۔ میں روزانہ ہی گھر اپنی ماں سے فون پر بات کیا کرتا تھا۔ ماں سے بات کرنے کے بعد جب میں اپنی بیوی زویا سے بات کرنے کا کہتا تو وہ فوراً یا تو فون بند کر دیتی یا پھر بہانہ لگا دیتی کہ وہ تو بچے کو چپ کروا رہی ہے، ارے تمہارا بیٹا تو بڑا ہی روتا ہے، ہر وقت ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں ہر ماہ لاکھوں روپے اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں بھیجنے لگا تھا۔ جیسے ہی لاکھوں روپے ان لوگوں کے پاس آنا شروع ہوئے تو فون پر رابطے بھی بند ہو چکے تھے۔ اگر پیسوں کی ضرورت ہوتی تو ہی مجھے فون کیا جاتا، اگر میں خود زویا کو فون کرتا تو بھی میری ماں پاس ہوتی۔ صرف سلام دعا اور خیریت کے علاوہ وہ مزید مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرنے دیا کرتی تھیں۔ حالانکہ میں زویا سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے کسی قسم کی تکلیف تو نہیں، وہ اپنا اور اپنے بچے کا خیال رکھ رہی ہے، مگر کبھی اتنا کہنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ میں یہی سوچ کر لاکھوں روپے بھیجتا رہتا کہ میری ماں اور بہن بھائی اپنے خرچے اخراجات پورے کریں اور ساتھ میری بیوی اور بچوں کو بھی پیسے دیتے رہیں۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 3 سال گزر چکے تھے۔ 3 سال بعد میں واپس پاکستان آیا تھا۔ میرا گھر کافی حد تک بدل چکا تھا۔ میری ماں نے ایک پلاٹ بھی خرید لیا تھا اور بہت جلد وہاں پر نئے گھر کی تعمیر شروع ہونے والی تھی۔ میں پاکستان آیا تو سب سے پہلے میری بہن ماہم اور اماں ہی آ کر میرے سینے سے لگی تھی۔ سب بڑے ہی خوش تھے۔ میری ماں کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے اور میری بہن بھی موٹے موٹے کنگن اور کانوں میں سونے کی بڑی ہی بھاری بالیاں پہنے ہوئے تیار تھی۔ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ میری ہی کمائی کی بدولت ہے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ میں خوش نہیں تھا، مگر جب میرا دھیان اپنی بیوی اور بچے کی جانب گیا کہ ایک پل کو میرے قدم ٹھٹکے تھے۔ میرا بچہ بڑے ہی میلے اور گندے کپڑوں میں گھر میں کھیل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر تو ایک مرتبہ بھی میرے پاس آنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ دیکھ کر میں خود اس کے پاس گیا اور اپنے بچے کو سینے سے لگایا، لیکن اگلے ہی پل وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ شاید اس نے 3 سال میرے بغیر گزارے تھے، اس لیے مجھے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ میں نے گھر میں نظر دوڑا کر زویا کو دیکھنا چاہا کہ تبھی وہ کچن سے نکلی۔ وہی بوسیدہ سے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور بکھرے ہوئے بال کچن میں کام کر رہی تھی اور مجھے پہلے سے کافی کمزور بھی لگ رہی تھی۔ میں نے زویا اور پھر اپنے بچے کی حالت دیکھی تو یہ سوال کیا کہ اس کو اتنے گندے کپڑے کیوں پہنا رکھے ہیں۔ یہ سن کر میری اماں فوراً کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، دراصل یہ ہر وقت مٹی سے کھیلتا رہتا ہے، ذرا سی بات پر فرش پر لوٹنا پوٹنا شروع کر دیتا ہے، اسی لیے اس نے کپڑے گندے کر رکھے ہیں، ورنہ ہم تو دن میں 3 سوٹ بھی بدلیں تو وہ بھی کم ہے۔ فوراً زویا کو جھڑک کر کہنے لگی کہ جا کر اسے خوب تیار کر، تجھے پتہ نہیں تھا کہ آج اس کا باپ آنے والا ہے؟ جو حالت میں نے اپنے بچے اور بیوی کی دیکھی تھی، میں کوئی بچہ نہیں تھا،
जो कुछ समझ ना पाता। मेरी अब तक भेजे जाने वाली सारी रकम मेरे दोनों छोटे भाई और बहन बशमूल माँ के खूब अय्याशी करते रहते, जबकि मेरी बीवी और बच्चा अभी भी यूं ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। रात को सबके साथ बैठा तो अपने तोहफे तहाइफ का बैग खोला। इससे पहले कि सबको बांट कर देता, मेरी बहनों और भाइयों ने सारे तोहफे अपने पास रख लिए। यहाँ तक कि जो सोने का हार मैं दुबई से ख़ास अपनी बीवी के लिए लाया था, वो भी महाम ने अपने पास रख लिया था। कहने लगी, ये तो मैं अपने जहेज़ में लेकर जाऊंगी। मेरा दिल चाहा कि मैं वो अपनी बहन से वापस ले लूं और कहूं कि ये मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपनी बीवी के लिए लाया हूँ। मगर ये सोचकर जब्त करके रह गया कि 3 साल बाद वापस आया हूँ। यूँ बोलना अच्छा नहीं होगा। कमरे में आते ही जोया फूट फूट कर रोने लगी थी। रोते हुए मेरे साथ लग गई और फिर इन 3 सालों में मेरी माँ और बहन ने इस पर जो जो जुल्म किए थे वो सब कुछ मुझे रोते हुए बताने लगी। जोया का ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके से था, वैसे ही मुतवस्सित तबका जैसे कि हम लोग थे, मगर पैसा आने के बाद तो जैसे वो जोया को कमतर समझने लगे थे। इन्होंने जोया के साथ बड़ा ही गलत रवैया रखना शुरू कर दिया था, मगर अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने जोया को चुप करवाया और कहा कि बस बहुत हो गया, आइंदा के बाद मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारी बैंक अकाउंट में ही भेजूंगा। इसके बाद मैं बहाने से जोया को लेके आया, इसके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवा दिया। जोया भी खुश हो चुकी थी। जब मुझे पाकिस्तान रहते हुए 2 हफ्ते गुजर गए तो मेरी माँ ने मेरे सामने महम की शादी के खर्चे रख दिए। कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी बहन का जहेज़ बनाना है तो तुम वापस कब तक जाओगे? अब इतनी लंबी छुट्टी भी ज़रूरी नहीं है। ये ना हो कि वो कंपनी वाले तुम्हारी जगह कोई और बंदा ही रख लें। मैं तो यहाँ पर 2 माह की छुट्टी लेकर आया था और 3 साल बाद आया था। सोचा था कि ये लोग मुझे यहाँ देखकर खुश होंगे, मगर जो कुछ यहाँ पर मैं देख चुका था, मेरा अपना ही दिल खट्टा हो चुका था। मैंने साफ साफ अल्फाज में आज अपनी माँ से कह दिया कि अम्मी, 3 साल से मैं दुबई में था और हर महीने लाखों रुपए आप लोगों को भेज रहा था। एक वो भी वक्त था जब मैं सिर्फ और सिर्फ महीने का 70,000 रुपये कमाकर आपके हाथ पर रखता था और इन 70,000 रुपये में मैं अपना और अपनी बीवी बच्चों का खर्च चलाता। इसी के साथ साथ मैं आपको भी घर के लिए देता था। हमारा गुजारा बड़े अच्छे से होता रहा था और अब जब मैं आपको लाखों रुपए महाना भेज रहा हूँ, इसके बावजूद आपने अभी तक महम के जहेज़ के लिए 1 रुपया भी इकट्ठा नहीं किया। मेरी बात सुनकर माँ तो हड़बड़ा चुकी थी। कुछ पल खामोश रहने के बाद बोली, यकीनन तेरी बीवी ने तुझे पटियाँ पढ़ा दी हैं। ये तू नहीं बोल रहा, ये तेरी वो मनहूस बीवी बोल रही है। इसने ही तुझे हमारे खिलाफ भड़काया है, वरना कौन बेटा है जो अपनी माँ से यूँ ऐसे सवाल करे? इतना कहकर मेरी अम्मा धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। कहने लगी, ठीक है, रहने दे, मैं अपने ये सोने के कंगन बेचकर अपनी बेटी को 2 जोड़े में रुखसत कर दूंगी। पर ये कभी मत भूलना कि ये मैं और तेरी बहन जिसने तुझे ज़बरदस्ती बाहर भेजा था कि वहाँ पर तू खूब पैसा कमाया करेगा और साथ हमें भी पैसे भेजेगा। तेरी बीवी तो तुझे भेजने पर राज़ी ही नहीं थी, मगर खैर माँ और बहन तो बुरी लगती हैं जब बीवी की बातें कान में घुस जाएं। माँ की बातें सुनकर मैं खामोश हो चुका था। मेरी तो तबीयत पहले जैसी नहीं रही थी। बहरहाल मैं एक मरतबा फिर दूसरे मुल्क जा चुका था। दिन रात काम करने लगा कि अब शादी की तैयारियां थीं। शादी भी तो अमीरों के शायाने शान करनी थी, क्योंकि मेरी अम्मा ने महम का रिश्ता बड़े घर में कर दिया था। वो दोनों हाथों से पैसे लुटा रही थी। महम की शादी सर पर थी, मगर एक मरतबा भी अम्मा ने मुझे नहीं कहा था कि पाकिस्तान आ जा और अपनी बहन की शादी में शिरकत कर। बहरहाल मेरी माँ ने बड़ी धूमधाम से मेरी बहन की शादी कर दी थी। जैसे ही शादी मुकम्मल हो गई तो मैंने अगले माह की तनख्वाह अपनी बीवी के अकाउंट में भेजना शुरू कर दी थी। इस माह मेरी माँ के अकाउंट में पैसे नहीं आए तो वो अगले ही रोज़ फ़ोन कर चुकी थी। मेरा छोटा भाई मुझे फ़ोन करके कहने लगा कि भाई, इस माह पैसे क्यों नहीं आए? आपकी तनख्वाह इस मरतबा लेट आ रही है क्या? हज़ारों सवालात थे जो खड़े हो चुके थे, मगर मैं गहरी सांस खारिज करके बोला, मैंने पैसे भिजवा दिए हैं। अगले पल मेरी माँ ने भाई से फ़ोन छीन कर अपने कान से लगा लिया और कहने लगी, कहाँ भेजे हैं बेटा? हमारे अकाउंट में तो कोई पैसा नहीं आया, कहीं गलती से कहीं और तो नहीं भेज दिए? मैंने संजीदगी से कहा कि हाँ, मैंने पैसे जोया के अकाउंट में भेज दिए हैं। अब जो भी ज़रूरत होगी आप इससे ले लिया करना। मेरी माँ तो जैसे बिल्कुल सख्ते की कैफियत में आ चुकी थी। कितनी ही देर तो मुझे फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ ही ना आई। मैं समझने लगा कि शायद फ़ोन ही बंद कर चुकी हैं, मगर कुछ देर के बाद
وہ دوبارہ بولی، کہنے لگی کہ تو نے زویا کے اکاؤنٹ میں پیسے کیوں بھیجے ہیں؟ کیا میں مر گئی تھی؟ ابھی کے ابھی اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کر مجھے دے دے تو تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں پہلی مرتبہ اپنی اماں سے سخت کلام ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، آپ لوگوں نے میری بیوی اور بچوں کی جو حالت کر دی ہے وہ مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ میں ہرگز آپ کو اب مزید اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ نا انصافی کرنے نہیں دوں گا۔ آج کے بعد پیسے زویا کے اکاؤنٹ میں ہی آئیں گے اور گھر کا خرچ وغیرہ سب کچھ وہ آپ کو دے دیا کرے گی۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھا۔ وہیں زویا کو بھی کال کر کے میں نے اس بارے میں بتا دیا تھا تو وہ کہنے لگی کہ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کی ماں کی طرح نا انصافی نہیں کروں گی، بلکہ ہر ماہ انہیں ان کے حصے کے پیسے بھیج دیا کروں گی۔ یہ کہہ کر میں مطمئن ہو چکا تھا۔ میری طبیعت اب خاصی خراب رہنے لگی تھی، مگر میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد زیادہ پیسے کما کر پاکستان بھیج سکوں، تاکہ چند سالوں بعد جب جاؤں تو یہاں پر کام چھوڑ کر جاؤں، پھر وہیں پاکستان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنی آگے کی زندگی گزار سکوں گا۔ میری بیوی نے بیٹی کو جنم دیا تھا اور میں بد نصیب باپ یہاں پر اکیلے ہی بیٹھا خوشی منا رہا تھا۔ میں نے تقریباً 5 سال اب دبئی میں کام کرتے ہوئے گزارے تھے۔ میں نے لاکھوں روپے نہ صرف اپنے پاس جمع کیے تھے بلکہ زویا کو بھی بھیجے تھے۔ میرا زویا سے رابطہ کافی کم ہو چکا تھا، کچھ کام کی بھی مصروفیات تھیں اور کچھ وہ بھی گھر کے کاموں میں اور بچوں کی خیال رکھنے میں مصروف تھی۔ 5 سال گزر چکے تھے۔ میرے سر کے بال تو شاید وقت سے پہلے سفید ہو چکے تھے، کمر کا درد تو جیسے اب قبر تک ساتھ رہنے والا تھا۔ بہت زیادہ محنت کرنی پڑی تھی مجھے۔ جب میں پاکستان واپس آیا تو خوش تھا، سوچا تھا کہ اس رقم سے اپنا کاروبار شروع کروں گا اور پھر اس میں اپنے چھوٹے بھائی کو بھی حصے دار بناؤں گا۔ دونوں بھائی پارٹنرشپ میں کام کریں گے۔ بہن تو شادی شدہ تھی، مگر جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا تو جو منظر میں نے دیکھا، میری تو جان نکل چکی تھی۔ میری بہن مہم یہیں آئی ہوئی تھی اور میری چھوٹی بیٹی جس کی عمر اس وقت 4 سال تھی، اسے بڑی بے دردی سے مار کر کھلونا لے کر اپنے بچے کو تھما رہی تھی۔ کہنے لگی کہ تیری اتنی اوقات ہے جو تو اس کھلونوں سے کھیلے۔ جب میرے بیٹے نے اس کھلونے کو ہاتھ لگا لیا تھا تو ہوتی کون ہے اس کھلونے کو اپنے پاس رکھنے والی؟ تبھی زویا، جس کی حالت نوکرانیوں سے بھی بدتر تھی، بھاگ کر وہاں آئی اور آ کر اپنے بچے کو اس سے چھڑانے لگی۔ 5 سال بعد بھی زویا کی حالت ویسی کی ویسی ہی تھی۔ میں گھر میں آگے بڑھا تو مجھے دیکھ کر سب کے چہرے زرد پڑے رہ چکے تھے۔ میں غصے سے اپنی ماں اور بہن کو دیکھ رہا تھا اور پھر زویا کو کہنے لگا کہ میں نے تمہیں لاکھوں روپے بھیجے تھے، اس کے باوجود تم نے میرے بچوں کی حالت فقیروں جیسی کیوں بنا رکھی ہے؟ کون کہے گا کہ ان کا باپ ماہانہ لاکھوں روپے کماتا ہے؟ حالت میرے بچوں کی کیا ہو چکی ہے؟ ماہم کے بچوں میں اور میرے بچوں میں زمین آسمان کا فرق لگ رہا تھا۔ تبھی میری بیوی روتے ہوئے کہنے لگی کہ اب خیال آ گیا آپ کو اپنے بچوں کی یہ حالت دیکھ کر؟ تبھی میں کہتی تھی کہ ہمیں یہاں پر ان حیوان صرف لوگوں کے ساتھ تنہا مت چھوڑیے۔ آپ نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے، مگر اس کے باوجود یہ دھمکا کر مجھ سے وہ پیسے بھی لے چکے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کی ماں نے مجھے یہ بھی دھمکی دے دی کہ اگر یہاں پر رہنا ہے تو پیسے میرے ہاتھ پر ہی رکھنے پڑیں گے، ورنہ تیرے بچوں کو اغوا کروا کے مار دوں گی اور الزام یہ لگاؤں گی کہ تو نے اپنے بچوں کو مار دیا۔ ساری زندگی تو اپنے بچوں کی شکل کو ترستی رہے گی اور شوہر الگ تجھ سے بدزن ہو جائے گا۔ ایسی کئی دھمکیاں تھیں جسے دے دے کر انہوں نے مجھ سے وہ سارے پیسے چھین لیے اور ہمیں ایک روز بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔ بیوی کی بات سنی تو میں غصے سے مشتعل ہو چکا تھا۔ اگلے ہی پل میں نے غصے سے اپنی ماں اور بہن کو دیکھا۔ کوئی اس قدر بھی پیسوں کی لالچ میں آگے بڑھ سکتا تھا؟ میں نے اسی روز اپنی بیوی اور بچوں کو لیا اور گھر چھوڑ دیا۔ میری ماں اور میرے بہن بھائی میرے پیچھے لپکے مجھ سے معافی مانگنا چاہی۔ میری بیوی کے خلاف بدزن کرنے لگے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، ارے یہ تو خود غریب گھر سے آئی ہے تو ابھی تک غربت کو نہیں چھوڑ پائی، جان بوجھ کر اپنی اور اپنے بچوں کی حالت رکھتی ہے۔ مگر مجھے ان کی کسی بات پر یقین آیا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر الگ گھر میں چلا آیا اور وہیں پر اس کے ساتھ اپنے آگے کی زندگی گزارنے لگا۔ میری ماں اور بہن بھائی اب روتے تھے، کہتے تھے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، ہمیں یوں تنہا مت چھوڑو، مگر میں نے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ کہنے لگا کہ بہت کھا لیا، اب اپنے لاڈلے چہیتے بیٹے کو کہیں کہ وہ آپ کو کما کر کھلائے گا۔ لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کیا، کیا اپنے بہن بھائیوں کو یوں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا؟ یہاں تک کہ کچھ رشتہ دار جو میری امی کی طبیعت سے واقف نہیں تھے کہنے لگے تم نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہے، بیوی کے ساتھ الگ گھر میں آ گئے ہو، اس ماں کے آنسو تمہیں نظر نہیں آتے۔ لیکن اب میں انہیں کیا بتاتا
کہ میری ماں نے میری بیوی بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔